جی ہاں، میں ہوں مظفر بھٹی اور اس وقت موجود ہوں نیشنل پریس کلب اسلام آباد میں۔ آج جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ گزشتہ 3 دن پہلے جو پیکا ایکٹ جو ہے اس کا موجودہ حکومت نے جو پاکستان مسلم لیگ نون کی ہے اور ان کے اتحادی پاکستان پیپلز پارٹی ہیں، دونوں جماعتیں بالخصوص جو ہے انہوں نے جو پیکا ایکٹ تھا اس کو قومی اسمبلی اور اس کے بعد سینٹ سے انہوں نے منظور کروایا اور اس کو ایک ایکٹ کا درجہ مل گیا ہے اور قانون بن گیا ہے، جبکہ آثار یہی تھا کہ جو پریزیڈنٹ ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے آصف علی زرداری، وہ یقیناً اس پہ تھوڑی سی صحافیوں کے ساتھ، صحافی تنظیموں کے رہنماؤں کے ساتھ، ان کے قائدین کے ساتھ مشاورت کریں گے اور اس کے بعد جو ہے اس پر جو ہے وہ دستخط کرنے اور نہ کرنے کا فیصلہ کریں گے۔ تاہم اس کے باوجود بھی انہوں نے اس کے اوپر بلا تاخیر وہ دستخط کر دیے۔ تو اس وقت آج جیسے کہ میں نے بتایا ہے کہ میں نیشنل پریس کلب اسلام آباد میں موجود ہوں۔ ابھی تھوڑی دیر کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرے بیک سائڈ پہ یہاں پر جو ہے ایک طویل جو ہے نا جتنے بھی اسلام آباد پنڈی کے جو صحافتی جو ادارے ہیں، خاص کر کے اس میں الیکٹرانک میڈیا ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ تمام یہاں پر موجود ہیں، اور پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ PFUJ کی طرف سے یہ دی جانے والی کال جو ہے پورے پاکستان میں، اس کا آج باقاعدہ جو ہے نا وہ سیاہ پٹیاں باندھ کر کے یوم سیاہ کے طور پہ یہ منانے کا اعلان کیا گیا ہے، اور اس حوالے سے چند لمحوں کے بعد یہاں پر ایک بہت بڑے پروگرام کا انعقاد بھی کیا ہوگا۔ تو اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں سینئر جرنلسٹ ہیں، تجزیہ نگار ہیں، کالم نگار ہیں جناب سردار شوکت محمود صاحب۔ ان سے ہم بات کرتے ہیں کہ یہ بتائیں گے کہ یہ پیکا ایکٹ ہے کیا اور اس کے جو ہے صحافتی جو ہم ساتھی ہیں ان کے علاوہ عام پبلک پہ اس کے کیا اثرات ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام۔ سردار صاحب بتائیے کہ یہ پیکا ایکٹ ہے کیا؟ جی، یہ پیکا ایکٹ ہے بنیادی طور پر جو ہے وہ اظہار رائے پہ پابندی لگانے، اور خاص طور پر جو اس میں جو اس کی انہوں نے ڈیفینیشن کی ہے، جو کلاز انہوں نے سامنے لائی ہیں، ان میں فیک نیوز کے حوالے سے بات کی گئی ہے، لیکن ساتھ انہوں نے فیک نیوز کی وہاں پہ ڈیفینیشن کوئی نہیں کی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک کالا قانون ہے اور بنیادی انسانی حقوق کے مغائر ہے، اور جو حکومتیں جو ہے وہ بنیادی انسانی حقوق کا جب خیال نہیں رکھتی، اور جب ملک کے اندر مہنگائی ہو، لا-لسنس ہو، ملکی حالات خراب ہوں، اور عوام جب احتجاج کرنے پہ تلی ہوئی ہو، اور ہر طرف جو ہے لاقانونیت اور اس طرح کی انارکی کی کیفیت ہو، تو اس وقت پھر جب احتجاج کے لیے لوگ باہر نکلتے ہیں تو پھر جو وہ کمزور حکومتیں ہوتی ہیں وہ اس طرح کے کمزور سہارے لے کے تو آئین میں اور ایکٹ میں ترامیم کرتی ہیں، تاکہ عوام کو جو ہے وہ ان کے اظہار رائے کے حق کو سلب کیا جا سکے، اور ان کو اس حق سے محروم کیا جا سکے، ان کو بولنے کے حق سے محروم کیا جا سکے۔ تو یہ بنیادی طور پر ایک کالا قانون ہے جو گزشتہ 3 روز قبل جو ہے انہوں نے بڑی عجلت میں قومی اسمبلی سے اور پھر سینٹ سے پاس کیا، اور اس کے بعد بڑی جلد بازی میں صدر پاکستان آصف علی زرداری نے اس پہ سائن کیے ہیں، اور توقع یہ کی جا رہی تھی کہ پاکستان پیپلز پارٹی جس نے مارشل لا دور میں بڑی مار کھائی ہے، اور ان پہ مختلف قسم کے کالے قوانین کے ذریعے ان پہ جبر کیا گیا پیپلز پارٹی پہ، لیکن توقع یہ کی جا رہی تھی کہ وہ ایک جمہوری اور سیاسی جماعت ہونے کے حوالے سے شاید اس ایکٹ کی مخالفت کرے گی، لیکن انہوں نے بھی مخالفت کرنے کے بجائے جو ہے وہ مسلم لیگ نون کا ساتھ دیا ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت یہ ملک کے اندر ایک قسم کی انارکی کا ماحول پیدا کرنے کی کوشش کی گئی ہے، اور جو انتہائی قابل مذمت ہے، اور میڈیا کو ایلیمنیٹ کر کے اور چائنا ماڈل کی طرز پہ یہاں پہ ایک نظام لانے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن پاکستان کی جو ڈائنمکس ہیں وہ ذرا مختلف ہیں۔ یہاں کے لوگ بڑے باشعور ہیں، انہوں نے جمہوریت کے لیے بڑی قربانیاں دی ہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ کراچی سے لے کر خیبر تک نہ صرف صحافتی کمیونٹی بلکہ تمام جو پولیٹیکل ورکرز ہیں اور انسانی حقوق کی تنظیمیں ہیں، اور انسانی حقوق کے ساتھ ذرا بھر بھی دلچسپی رکھنے والی جو بھی طاقتیں ہیں یا جو بھی عناصر ہیں، وہ اس پیکا ایکٹ کو کسی صورت میں قبول نہیں کریں گے۔ سردار صاحب یہ بتائیے گا کہ اب ظاہر ہے کہ 2 سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ تو پاکستان پیپلز پارٹی ہے اور اس کے بعد پاکستان مسلم لیگ نون ہے۔
ان کا تو دونوں کا الحاق ہے، آپس میں گٹھ جوڑ ہے، صوبائی حکومت بھی ہے، 2 حکومتیں ہیں بلکہ پیپلز پارٹی کی، لیکن یہاں پر ایم کیو ایم کا، جماعت اسلامی کا، جو آپ کی جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان گروپ ہے، ان کا جو ہے کردار وہ کیا ہے؟ ظاہر ہے کہ وہ تو کرائسس میں ہے پاکستان تحریک انصاف نا، تو ان 3-4 جماعتیں، ان کا کردار کیا ہے؟ دیکھیں جی، جمعیت علماء اسلام تو میرا خیال ہے اس سسٹم کا حصہ نہیں رہی ہے میرا خیال ہے، تو باقی ایم کیو ایم جو ہے وہ بھی اس میں شامل رہی ہے، اگرچہ ایم کیو ایم کے جو رہنما ہیں وہ دبے الفاظ میں اس قانون کی مخالفت بھی کرتے رہے ہیں، اس ایکٹ کی مخالفت کرتے رہے ہیں، لیکن عملی طور پر ان کا جو ووٹ سپورٹ ہے وہ چونکہ اس اطاعت کا، حکمران اطاعت کا حصہ ہیں، تو وہ اس کا حصہ رہے ہیں، لیکن عام حالات میں ایم کیو ایم ہمیشہ اس طرح کے جو ایشوز ہوتے تھے، صحافیوں کے کوئی مسائل ہوتے تھے، پرابلمز ہوتی تھی، تو اس میں وہ ساتھ کھڑے ہو جاتے تھے، لیکن اس دفعہ جو ہے وہ انہوں نے کوئی صحافیوں کے ساتھ اس طرح کی اظہار یکجہتی نہیں کی ہے، بلکہ اس بل کو ساتھ ہو کے انہوں نے پاس کروایا ہے، تو یہ بھی ایک انفارچونیٹ ہے کہ جتنی بھی ڈیموکریٹک قوتیں تھیں جن سے کوئی توقع تھی تھوڑی بہت، انہوں نے بھی اس کالے قانون کو سپورٹ کیا ہے، اور یہ بڑی بدقسمتی ہے، تو اب میں سمجھتا ہوں کہ سب سے زیادہ جو بھاری ذمہ داری ہے وہ پی ایف یو جے اور جو صحافتی کمیونٹی ہے، جو کوئی 20,000 سے زائد صحافی ہیں کراچی سے لے کر خیبر تک، اب یہ ذمہ داری ان کے کندھوں پہ بڑھ گئی ہے، اور میرا خیال ہے یہ اب سول سوسائٹی بھی اس میں شامل ہوگی، اور ملک کی مختلف جو ٹریڈ یونینز ہیں وہ اس میں شامل ہوں گی، تو یہ ایک بڑا احتجاج بن جائے گا ملک کے لیے، اور بالآخر مجھے یہ لگتا ہے کہ حکومت کو اس کو وڈرا کرنا پڑے گا۔ جی بالکل، ابھی آپ سن رہے تھے، اظہار خیال کر رہے تھے، اپنا موقف دے رہے تھے سردار شوکت محمود، سینئر جرنلسٹ ہیں، تجزیہ نگار ہیں، کالم نگار ہیں، تو اب یہاں پر انہوں نے یہ جب بتایا ہے، اور سامنے بھی یہی بات آئی ہے کہ یہ فیک نیوز کا سہارا لے کر کے ہم نے کہ فیک نیوز جو ہے، اب دیکھنا یہ ہوگا کہ فیک نیوز ہے کیا یہ فیک نیوز کور کرنے کے لیے یہاں پر اتنے سارے کیمرہ مین ہیں، کیمریز ہیں، یہ سارے فیک نیوز کور کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں؟ یہ حکومت وقت کو ہوش کے ناخہ لینے چاہیے، اور یہ سوچنا چاہیے کہ آیا ہم کس فیک نیوز پر یہ کالا قانون ہے پاکستان میں نافذ کرنے جا رہے ہیں، اور اس میں جہاں جو صحافتی تنظیمیں ہیں، یہ صحافتی انفرادی طور پہ صحافی ہے، ان سے ہٹ کے یہ عام پبلک بھی اس کو نامنظور کے نعرے لگاتے ہوئے آپ کو دکھائی دے گی۔ مظفر بھٹی، مان ٹی وی، نیشنل پریس کلب، اسلام آباد۔